جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایگزام ہوتا ہے کالج کا ہوں یا پھر سی اے کا، تو کئی بار ہوں کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم پڑ جاتا ہے، تو اس میں پورا ہوں نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوں حکم ہے؟ اس میں تو یہی حکم ہے، ہمیں پوری کوشش ہی کرنی چاہیے کہ نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے اور ہماری نماز ہی مقدم ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم سفر کرتے ہیں، سفر میں نماز ہماری مقدم ہونی چاہیے، لیکن جب سفر میں چھوٹ جاتی ہے، ایک ایسی مجبوری آ جاتی ہے، پھر اس کی قضا آپ پڑھ لیں۔ کالج وغیرہ کے اندر پوری کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم ٹائم نکال کر کہیں سے اس کو پڑھ لیں۔ آپ کا ایسا ایگزام میں نہیں جا سکتا تو نماز تو ہم بالکل اس کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن چھوٹ گئی آپ کی یوں سمجھ لیجئے، تو پھر آپ اس کی جیسے موقع ملے اس کی قضا کر لیجئے، یہ حکم ہے۔ ٹھیک؟ ویسے ایسی سچویشن میں تو اجازت ہونی چاہیے، نہیں، کیونکہ ایگزام میں ایسا دیکھو ٹائم تو اجازت اس لیے ملتا نہیں نہیں۔ ہوگی کہ ہم نے یہ نہیں کہ اچانک سے نماز آ گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسکول اور کالج جوائن کرنے سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا کہ نماز آئے گی اس ٹائم میں؟ نہیں، جیسے کلاسز کے دوران تو نہیں چھوٹتی ہے، وہاں جب ایگزام ہوتا ہے تب چھوٹ جاتی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ نماز کا کیا ٹائم ہے؟ پتہ ہے۔ جی تو پتہ ہے۔ اگر پرمیشن ایک آپ کے لیے ہونی چاہیے تو 50 ریزن ہے، مطلب دنیا کے اندر آپ سے ہی زیادہ مشغولے والے لوگ ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ جب اسلام نے مرتے دم تک، یعنی آدمی جب تک اس قابل نہ ہو جائے کہ پاگل ہو گیا یا اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنی اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تب تک بھی معاف نہیں کی نماز ہے۔ تو مریض کے لیے تو ہمیں ترس آ جائے گا، لوگ بولیں گے مریض سے کم از کم چھوٹ تو ہونا چاہیے۔ اسلام نے نہیں چاہیے چھوٹ، اور اسی وجہ سے ہم مسلمان بھی ہے کہ ہم اسلام کی اس بات کو آنکھ بند کر کے یعنی اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے ہمیں اس کو ماننا ہے اور یہ مقدم رکھنا ہے، اور یہی ہمارے جذبات پر چھوڑی۔ اب آ گئی مجبوری، تو اس مجبوری کے اندر میں نے بتا دیا کہ تب بھی ہمیں ادا کرنی ہے، اور ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ مقدم ہونی چاہیے نماز، کیونکہ ہماری پڑھائی بعد میں تو ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پڑھائی ہو، ہمارا ہر کام بعد میں ہے، لیکن ہم نے اپنے کام کو مقدم رکھا۔ تو اس کے بعد میں نے مسئلہ بتا دیا آپ کو، اگر آپ بھی فی الفرض پھر بھی چھوڑی جاتی ہے تو پھر اس کی فوراً قضا کر لے، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک؟ جیسے سی اے کا ایگزام ہوتا ہے 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوتا ہوں ہے، تو اس میں عصر کی نماز نکل جاتی ہے، جی، تو میں وہی کہہ رہا ہوں اور آپ کو۔ یہ ہر سال اسی ٹائم پر ہوتی ہے، وہ ایگزام اسی ٹائم پر ہوں، ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب ہم کیا کر تو سکتے ہیں اس کے اندر؟ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، اسکول والے سے بات کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایگزام پہلے دے کر ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اس نہیں کا بھی ایسا موقع تو نہیں نہیں ہو ملتا سکتا۔ ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہم اس کے اندر یہ جو اسکول جوائن کرنا، کالج جوائن کرنا، یہ ہمارا اختیاری عمل تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم نے جوائن کیا اس کے بعد نماز کا ٹائم بدلا اور پھر عصر اور مغرب کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو کوشش یہ کر سکتے ہیں جو دور کی مسجد ہے جہاں پر اس کے بعد عصر کا ٹائم بھی رہ جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا عصر تھوڑی پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہ جو بھی ہمیں سہولتیں ہیں حدیث کے ذریعے یا نمازوں کے وقت میں جو فلیکسیبلٹی ہے اس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوری فلیکسیبلٹی کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہی میں نے کہہ دیا کہ چھوڑنے کی تو اجازت کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکتا، موت کے مرنے دم تک جب تک ہمارا اشارہ ہے جب تک ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر آپ کی چھوٹ جائے گی تو پھر آپ قضا کریں، یہ ہے۔ ٹھیک وہ ہے، نماز چھوٹ جائے گی اس آپ کو مجھ سے کاؤنٹ بات کرے، اس کی قضا کرے باقاعدہ جا کر، پھر پڑھیں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، چلیے۔